یہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے اور جس طرح سے ابھی عبد الودود قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں اگر کسی پر اعتماد ہے تو وہ صرف ان کی بیگم صاحبہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ہیں، تو یہ جو انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام کے اندر کہا، ایکس پیغام کے اندر جو انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہیں، تو سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر بانی جو ہے جو کچھ سے مراد ان کی وہ مذاکرات ہیں جو پشاور کے اندر ہو رہے ہیں یا کچھ دیگر چیزیں جو بی بی کر رہی ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ آسما. بالکل عمران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کے نائب کے طور پہ پارٹی کی نہ صرف قیادت کو دیکھ رہی ہیں بلکہ جتنے بھی باہر مذاکرات فرنٹ اینڈ یا بیک اینڈ پہ ہو رہے ہیں اس میں ان کی مکمل حمایت حاصل ہے. اور جو ایکس میں انہوں نے اپنے بات کی اس میں اس سنجانی والے دھرنے کی بھی بات کی، وہاں تک پہنچنے پہ بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کے بڑے درینہ کارکن تھے سلمان احمد، اور جب بشرا بی بی کے خلاف انہوں نے باتیں کی تو ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا صرف اس بیس پہ. دوسری جانب ہم سب کو یہ پتا ہے کہ پارٹی کے اندر جتنی بھی اس وقت ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کی قیادت ہے وہ ہمیں دھرنے میں کہاں پہ نظر آئی تھی؟ کہاں پہ تھے وہ سارے لوگ جو پہلی ریلی میں اور دوسری ریلی میں ہمیں کہاں پہ وہ نظر آئے تھے؟ مثلا اگر سیکرٹری جنرل کی بات کریں تو ان کے اوپر بڑے زیادہ ڈاؤٹس تھے کہ وہ لاہور سے نکل نہیں سکے اور وہ لاہور سے اپنی ویڈیو بنا رہے تھے گاڑی میں چھپ کے. یہ وہ سارے کوشچن مارک ہیں جو ساری قیادت کے اوپر ہیں، اور ہم سب کو یہ پتا ہے کہ جب بھی کبھی عمران خان نے باضابطہ طور پہ باہر نکل کے پارٹی کی کمان دوبارہ سنبھالی، یہ ساری کی ساری قیادت جو اس وقت لیڈر بن چکے ہیں عمران خان کی ایبسنس میں، یہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے. علی بن گنڈا پور کے حوالے سے بھی یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، مگر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور اب بشرا بی بی دوبارہ چونکہ شفٹ کر گئی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس، جس طرح پہلے کچھ معاملات کہا جاتا ہے خراب ہوئے تو وہ اسپیکر ہاؤس چلی گئی تھی، وہ بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی مرضی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور علی بن گنڈا پور ایک بہت بڑا لائزون پلے کر رہے ہیں. راز اسناد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. بڑا اہم ایک انٹرویو عرفان صدیقی صاحب کا گردش کر رہا ہے، کل سے ہم سبھی نے وہ کلپ دیکھا ہے، انٹرویو بھی دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جی ہم جو مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے نا کہ ہم عمران خان صاحب کی ملاقات کرا سکیں، ہم تو بس سجیشن دے سکتے ہیں، آگے کوئی مانے نہ مانے. تو سر پھر یہ صرف سجیشن کا اختیار رکھنے والی ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تو بات تو وہی ہو گئی جو کہا جا رہا ہے مختلف، جیسے شیخ وقاص اکرم نے بھی کہا کہ بس باتیں ہو رہی ہیں، اختیار ان کے پاس کوئی نہیں ہے. آسما، جس طرح طاہر صاحب نے کہا کہ بالکل جو دونوں طرف اختیار ہے وہ ایک طرف میاں نواز شریف کے پاس ہے جنہوں نے آگے سے پوچھ کے بتانا ہے، اور دوسری جانب عمران خان کے پاس ہے. تو یہ سارے کے سارے میسنجر ہیں جن کو میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں اور وہ میسیجز لے کے ہی آگے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آتے ہیں. جس طرح پی ٹی آئی انیشلی بالکل بھی ولنگ نہیں تھی لکھ کے دینے کے لیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ لکھ کے دیں گے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں تو گورنمنٹ انہیں فوراً میڈیا میں پبلسائز کر دے گی اور یہ کلیم کرے گی کہ دیکھیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ریٹن بھی لکھ کے دے دیا. مگر اب جب کہ پانی سے ان کی بات چیت ہوئی اور یہ معاملات جہاں تک پہنچے ہیں تو انہیں اجازت مل گئی ہے، اور اس کے بعد اب وہ اس کی لیگل ویلیوز دیکھتے ہوئے جلدی اس کا لکھا ہوا ڈرافٹ پریزنٹ کر دیں گے کہ ان کے کیا ڈیمانڈ ہے. سیم گوز اوور دیر کہ میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی تھی کہ دیکھیں جب آپ پارٹی کو اجازت دیتے ہیں، ان کے لیڈروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے بانی سے ملاقات کریں، تو ماضی میں بھی جس طرح بدوس صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسی مثالیں تھیں، اور عمران خان کے دور میں بھی جب مختلف لوگ پابند سلاست تھے سیاسی طور پہ تو ان کو بھی اجازت تھی کہ وہ اپنے وہ رفقا کے ساتھ سیاسی ملاقاتیں کریں اور اپنے سیاسی معاملات کو طے کریں. اور وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے کہ کیمرے رکھے ہوں، مانیٹرنگ ڈیوائس رکھی ہوں، بندے سر پہ کھڑے اور چیک کر رہے ہوں. تو یہ ان کا رائٹ بھی ہے اور یہ ہمیں جاننا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، اور سیاسی قیدی آج کل وہ حکمران تھے، آج وہ سیاسی قیدی ہیں. کل آنے والے دور میں یہ مذاکرات پرابلی ان کی قسمت بدل دیں اور تقدیر بدل دیں اور معاملات اس طرف جا بھی رہے ہیں. تو جو ریلیکسیشن ہے وہ کوئی مقتدر حلقوں نے دینی تھی، اور اب اگر وہاں سے تھوڑی سی ریلیکسیشن آئی ہے تو وہ دی جا رہی ہے. عرفان صدیقی صاحب کا یہ بیان پی ایم ایل این کی بے بسی بھی ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح فارم 45 کے بعد فارم 47 ٹھیک ہے. میں سر یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ واقعی یہ بے بسی شو کی گئی ہے نا. بہت شکریہ شراز.